الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 42 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ حضرات، سابقہ آیات میں منافقین اور یہود کی چند خصلتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں پھر مزید 2 خصلتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی خصلت سماعون للکذب، یعنی یہ لوگ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں۔ سماعون کے معنی بہت زیادہ سننے والے۔ اس جملے کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا، دوسرا مفہوم دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا، کیونکہ ان کی خصلت اس طرح کی سی تھی، غلط باتیں، جھوٹی باتیں، فتنہ و فساد کی باتیں سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا ان کی فطرت بن چکی تھی۔ دوسری خصلت اکالون للسحت، یعنی یہ لوگ جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ یہ خصلت یہودیوں کے خاص اکابرین کی بھی ہے، جو رشوت لے لے کر غلط غلط احکامات بتلاتے تھے اور مسائل کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں بھی انہیں اس بات سے منع کیا گیا تھا۔ آگے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو واقعہ سابقہ آیات میں پیش کیا گیا کہ یہودی کا ایک وفد اپنے یہاں کے ایک زناکاری کا مقدمہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، اس کا حکم دیتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا انہیں ٹال دیجئے۔ حضرات، قرآن کریم نے بار بار اس پر زور دیا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی شریر، ظالم، بدمعاش اور دشمن ہی کیوں نہ ہو، مگر حق کے معاملے میں اس کے حق میں بھی تمہارا دامن عدالت ناانصافی کے چھٹوں سے داغدار نہ ہونے پائے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کے سہارے زمین و آسمان کا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کی حیثیت اب حاکم کی سی ہو گئی تھی۔ کچھ تو یہودی اس لیے بھی مقدمات یا اپنے معاملات آپ کے پاس پیش کرتے تھے کہ ان کو لامحالہ لانا ہی پڑتا تھا۔ مزید یہ بھی بات تھی کہ بہت سے مسائل میں شریعت محمدی شریعت یہود سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ اس لالچ میں بہت سے یہود مدینے میں اپنے قضیے، واقعات، معاملات کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے تھے، کیونکہ یہ باتیں اللہ کو معلوم ہی ہے اور ان کی خصلتوں سے اللہ واقف بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ حق بات کو ماننے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آئیں تو آپ شریعت محمدی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ صادر فرما دیجیے۔ اگر ان کی نیت میں کھوٹ یا خرابی ہے اور حق کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں تو پھر آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور اعراض کیجئے۔
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے اگر ان لوگوں سے اعراض کیا اور ٹال دیا تو پھر اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کو تکلیف دیں گے، ہرگز نہیں، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ عدل و انصاف والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔